زندگی آپ کی بابرکت ہو جائے، اس کے لیے معمولات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اور معمولات کے بارے میں 4 باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ معمولات متعین ہونے چاہیے۔ اگر معمولات متعین نہیں ہیں، کبھی تلاوت کر لی، کبھی کوئی تسبیح پڑھ لی، کبھی کچھ پڑھ لیا، ایسا نہیں۔ معمولات متعین ہونے چاہیے۔ تلاوت ہے، ذکر ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، مناجات مقبول ہیں، یا اور اگر معمولات متعین نہیں ہیں تو اس کی پابندی نہیں ہو سکے۔ دوسری بات ہے کہ معمولات کی مقدار بھی متعین ہونی چاہیے۔ روزانہ جو معمولات میں کروں گا وہ اس کی مقدار کیا ہوگی، تلاوت کتنی ہوگی اس کی مقدار مقرر کر لیں، کتنی تسبیحات پڑھوں گا اس کی مقدار مقرر کر لیں۔ پہلے زمانے میں تو ہمارے اکابر کے معمولات تو بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن آپ اتنے معمولات مقرر کریں جس پر آپ استقامت کر سکیں، دوام کر سکیں، اور مقدار اتنی ہو جس پہ آپ پابندی کر سکیں۔ بہت زیادہ مقدار مقرر کر لیں پھر اس کی پابندی نہ کر سکیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا ہو لیکن استقامت کے ساتھ ہو۔ تیسری چیز ہے کہ معمولات کے لیے وقت بھی مقرر ہونا چاہیے۔ یہ ساری وہ تدبیریں ہیں جس سے استقامت حاصل ہوتی ہے اور پابندی ہوتی ہے۔ اگر وقت مقرر نہیں ہے، دن میں کسی بھی وقت پڑھ لوں تو یہ پابندی نہیں ہوگی، بالآخر چھوٹ جائے گا۔ کچھ دن کسی وقت میں پڑھ لیا، کچھ دن کسی وقت میں، تو رہ جائے گا۔ وقت مقرر کریں اس کے لیے۔ جسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ کوشش کیا کریں کہ اپنے معمولات صبح سویرے مکمل کر لیں، کام کرنے سے پہلے۔ بوری کا لی امتی فی بکوریہا، میری امت کے لیے صبح سویرے میں برکت رکھی گئی۔ اور اکابر نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس کی جگہ بھی متعین ہو جائے۔ جو معمولات آپ کر رہے ہیں متعین ہو، مقدار متعین ہو، وقت مقرر ہو، اس کی جگہ کا تعین بھی اگر ہو جائے تو اس میں آسانی بہت ہوتی ہے۔ جیسے ہی اس جگہ سے آپ گزریں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ مجھے کچھ پڑھنا ہے۔ تو ان چیزوں کا اگر اہتمام کر لیں تو بہت بہتر ہوگا، بہت فائدہ ہوگا، خصوصاً اس دور میں جس میں ہم گزر رہے ہیں، جس دور میں ہم چل رہے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں بہت بیٹھنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ان کی صحبت نصیب فرمائی۔ 2 سال تو تقریباً روزانہ جمعہ چھوڑ کر اور پیر کے دن حضرت کا بیان ہوتا تھا۔ حضرت کے بیان میں، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں آگے کون کون بیٹھے ہوتے تھے؟ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ بھی 2 زانو بیٹھتے تھے۔ حضرت مولانا سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم کراچی، حضرت مولانا یوسف الدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ، شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ، اور بھی بہت بڑے بڑے حضرات، جامعہ امدادیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جب آتے تھے تو دارالفتاح میں ٹھہرتے تھے اور پھر وہیں سے مجلس میں جاتے تھے۔ اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں تھے، وکیل تھے، اور بعد میں انہوں نے ہومیوپیتھک کا وہ شروع کیا۔ 1926 میں یا 1927 میں حضرت حکیم الامہ سے ان کا اصلاحی تعلق قائم ہوا، اور 1936 میں حضرت کو اجازت اور خلافت ملی۔ تو فرمایا کہ جب سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے میرا تعلق قائم ہوا ہے، میں آج تک ایک ناغہ بھی معمولات میں نہیں۔ میں نے خود سنا حضرت، میں کبھی ناغہ نہیں ہوا، سردی ہو، گرمی ہو، بیماری ہو، صحت ہو، لیکن فرمایا کہ میں معمولات اتنی رکھتا ہوں جن کی پابندی ہو سکے۔ معمولات 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ معمولات ہوتے ہیں جو روزانہ کرنے کے ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو طبیعت آمادہ ہے تو اس کو کر لیں جتنی بھی طبیعت میں خواہش ہے یا آپ چاہتے ہیں زیادہ پڑھ، لیکن معمول کے طور پہ ایک مقدار مقرر ہو۔ اس کی مثال ایسے جیسے گھر میں روزانہ جو کھانا تیار ہوتا ہے تو پتہ ہی ہوتا ہے کیا کھائیں، لیکن کبھی کبھی ہفتے میں 5 دن میں 10 دن میں کوئی خصوصی ڈش بھی تیار کر لی جاتی ہے کسی کی فرمائش پر، یہ ویسے ہی دل چاہ رہا ہے۔ حکیم الامہ حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا، اپنے معمولات کے بارے میں فرمایا کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1 منزل یا 10 پارے، فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ عمر بھر میں کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ ایک 10 پارے تلاوت، اتنے بڑے فقیہ الملہ اور حکیم الامہ، 10 پارے تلاوت کا معمول تھا۔
دوسرا فرمایا کہ کبھی بھی میں نے پیسہ الٹے ہاتھ سے نہیں لیا، سیدھے ہاتھ سے۔ تیسرا فرمایا کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں چارپائی پہ تو کھانا میں نے کبھی پائنتی کی طرف نہیں رکھا، خود پائنتی کی طرف بیٹھتا ہوں، کھانے کو سرانے کی طرف رکھتا ہوں تاکہ اس کا اکرام ہو۔ یہ 3 باتوں کا فرمایا، کبھی ناغہ نہیں۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ اتنا اہتمام کرتے تھے اپنے معمولات کا، آخر وقت تک مناجات مقبول کا اہتمام کرتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ حضرت سے پوچھا کہ حضرت تلاوت کتنی کرتے ہیں، کیونکہ حضرت بہت کافی پہلے اٹھتے تھے، اور میں کہ اب تو تلاوت بہت کم ہوگی، لیکن ایک بہت طویل مدت تک تہجد میں 10 پارے تلاوت پڑھتا رہا۔ 10 پارے تلاوت تہجد میں۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی کتنا ذکر کر لیتے ہیں، تو مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اب ضعف ہو گیا ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، اب صرف 1.25 لاکھ مرتبہ ذکر اس میں ذات کر سکتا ہوں۔ 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ۔ اور اس زمانے میں جو بڑے بڑے ہمارے اکابر تھے، 25,000 مرتبہ ذکر اس میں ذات کرنا تو معمول تھا، جن کی طرف ہم رات دن نام لیتے ہیں ان کا۔ علماء دیوبند، ہم علماء دیوبند کے محبت کرنے والے نعرے مار مار کے ہمارے گلے بیٹھ گئے ہیں، ان کی باتوں پہ عمل کریں، ان کی سوانح کو پڑھیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ جب شیخ الہند تھے تو حضرت مولانا حسین المدنی قدس سرہ نے لکھا ہے کہ حضرت رات کو 1:30-2 بجے بیدار ہو جاتے تھے، صبح تک معمولات آپ کے چلتے رہتے تھے۔ رمضان میں تراویح پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے، حضرت کے جو شاگرد ہوتے تھے کچھ تھوڑی دیر کے لیے کوئی پاؤں دباتا تھا، کوئی سر کی مالش کرتا تھا، چائے پیتے تھے، اس کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کر قیام پوری رات جاگتے تھے۔ اور ایک حافظ آ گیا ہے، اس سے پارے سنے، بہت تھک گیا ہے، پھر دوسرا حافظ، پھر تیسرا، رات بھر حافظ تھک جاتے تھے، حضرت نہیں تھکتے تھے، تو پھر جا کے خدمات میں برکت ہوتی ہے۔ تو اس کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس دور میں جو اصل فتنہ ہے، قلب کا فتنہ، جس سے قلوب متاثر ہو رہے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق اور ہمارا تعلق اچھا ہو۔ اور اصلاحی تعلق سے مقصد تو اخلاق کی اصلاح ہے۔ اخلاق سے مراد وہ عادات جن کو اللہ تعالیٰ نے خلقتاً انسان کی طبیعت میں رکھا ہے، وہ اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، امتحان اور آزمائش کے لیے۔ تو بعض لوگ صرف معمولات پہ زور دیتے ہیں، معمولات تو اس کا ایک وہ ہے، اصل تو آپ اس کا علاج کرنا چاہیے کہ اخلاق حسنہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، سچ بولنا، قناعت اختیار کرنا، زہد اختیار کرنا، فکر آخرت پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنا۔ اور اخلاق رذیلہ، اس میں حسد ہے، بغض ہے، عجب ہے، کینہ ہے، حب مال، حب جاہ، جھوٹ بولنا، غفلت کرنا، تو ان چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ معمولات کا اہتمام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ علم میں، عمل میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں بیٹھنے کو اور آپ کے تشریف لانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔